بالکل ویسے ہی جیسے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں یزید اور مروان و آل مروان لعنت اللہ علیہم یہ سوچتے تھے کہ یہ جوان ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے، یہ دعائیں پڑھتے ہیں، یہ دعا ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے، یہ گریہ کرتے ہیں، گریہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے۔ اور کیا کرتے ہیں یہ نیک جوان ہیں، کنیزوں اور غلاموں کو خریدتے ہیں اور خدا کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ کنیز و غلام اگر کسی نے خریدے تمام اہل بیت علیہ السلام میں وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ وجہ کیا تھی کہ آپ نے کنیز و غلاموں کی تربیت کر کر کے اتنا ان کو آزاد کر کے پوری دنیا اسلام میں پھیلا دیا تھا۔ پیغام اہل بیت علیہ السلام کے بعد وہ ایک طرح سے مبلغ بن چکے تھے۔ اب کہا جائے گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، دعاؤں میں انہوں نے کیا اہم کام کیا؟ اہم ترین کام صحیح معنی میں معرفت خداوند تبارک و تعالی، اور کیا چیز؟ مختلف طریقوں سے صلوات، مختلف طریقوں سے صلوات کیا؟ صلوات ایک نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ تو ایک ہے مختصر ترین ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ بھی صلوات ہے۔ دعا میں ہم کہیں وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد، یہ بھی صلوات ہے۔ وصلی علی محمد وعلی محمد، یہ بھی صلوات ہے۔ وصلی علی محمد وعلی محمد کہ افضل ما صلیت وبارکت وترحمت وتحننت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، ایسا نہیں ہے اہل سنت کی، صلوات مختلف اقسام کی ہیں۔ تو امام نے دعاؤں کے ذریعے سے کیا کلچر بنایا تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہو تو اس میں کیا چیز ہو؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔